السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ، قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ۔ 17 رمضان المبارک۔ نمبر 1، طائف میں اسلام کی دعوت۔ 10 نوی میں ابو طالب کے انتقال کے بعد کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ستانا شروع کر دیا، لہٰذا اہل مکہ سے مایوس ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ اگر طائف والوں نے اسلام قبول کر لیا تو وہاں اسلام کے پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے گی۔ طائف میں بنو ثقیف کا خاندان سب سے بڑا تھا۔ ان کے سردار عبد یالیل، مسعود اور حبیب تھے۔ یہ تینوں بھائی تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو اسلام کی دعوت دی، ان میں سے کسی نے بھی قبول نہیں کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، مگر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہ کیا اور کہا کہ فوراً ہمارے شہر سے نکل جاؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آزاد کردہ غلام یزید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہاں سے واپس ہوئے تو ان لوگوں نے اوباش لڑکوں کو پیچھے لگا دیا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار کر زخمی کر دیا۔ کسی طرح بچ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک انگور کے باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے طائف والوں پر عذاب کے لیے فرشتے روانہ کیے، مگر رحمت دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہلاکت و بربادی کو گوارا نہ کیا، بلکہ ان کے حق میں ہدایت کی دعا فرمائی اور ان کے مسلمان ہونے کی امید ظاہر کی۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ آسمان میں تارے کس نے بنائے؟ رات کے وقت آسمان میں ان گنت تارے جھل ملاتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس سے آسمان بہت خوبصورت نظر آتا ہے۔ انسان رات کے وقت کھلے آسمان کے نیچے بستر لگا کر آسمان کے ستاروں کو دیکھتا رہے تب بھی اس کا جی نہ بھرے گا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت میں غور کرنا چاہیے کہ اس نے ان ستاروں کو کتنے اچھے نظام کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے کہ نہ تو آپس میں ٹکرا کر ختم ہوتے ہیں، نہ تو زمین پر گر کر زمین پر تباہی پھیلاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے جس نے ہر چیز کو ٹھیک ٹھیک بنایا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ عورتوں پر بھی زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم عورتیں نماز کی پابند رہو اور زکوٰۃ ادا کرتی رہو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتی رہو۔ فائدہ: اگر عورتوں کے پاس نصاب کے برابر ضرورت سے زیادہ مال ہو یا سونا چاندی ہو اور اس پر سال گزر جائے تو اس میں سے زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ بیت الخلاء جانے کا سنت طریقہ: سر ڈھک کر جانا، جوتا یا چپل وغیرہ پہن کر جانا، دعا پڑھ کر جانا، پہلے پاؤں اندر رکھنا، قبلے کی طرف رخ نہ کرنا اور نہ پیٹ کرنا، بات چیت نہ کرنا، کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرنا، بائیں ہاتھ سے استنجا کرنا، استنجے کے بعد مٹی یا صابن وغیرہ سے اچھی طرح ہاتھ دھونا، دائیں پاؤں سے باہر آنا، باہر آنے کے بعد دعا پڑھنا۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت: حج و عمرے کی نیت سے نکلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج کے ارادے سے نکلا اور راستے میں مر گیا تو قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال میں حج کرنے والوں کے برابر ثواب لکھا جائے گا، اور جو آدمی عمرے کے ارادے سے نکلا اور راستے میں مر گیا تو قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال میں عمرے کرنے والے کے برابر ثواب لکھا جائے گا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ 3 قسم کے لوگوں کا انجام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ ان سے بات کریں گے اور نہ ان کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھیں گے اور نہ ان کو پاک و صاف کریں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہی بات کہی۔ پھر میں نے پوچھا، اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ٹخنے سے نیچے کپڑے لٹکانے والا، دوسرا احسان جتانے والا، تیسرا جھوٹی قسم کھا کر اپنا سامان بچانے والا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ گناہ گاروں کو نعمت دینے کا مقصد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی گناہ گار کو اس کے گناہوں کے باوجود دنیا کی چیزیں دے رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ قیامت کا ہولناک منظر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب کانوں کے پردے پھاڑ دینے والا شور برپا ہوگا تو اس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں اور باپ سے، اپنی بیوی اور بیٹی سے بھاگے گا۔ اس دن ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی جو اس کو ہر ایک سے بے خبر کر دے گی۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔
तरबूज वाटर मिलन के फ़ायदे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबूज को तर खजूर के साथ खाते और फरमाते कि हम इस खजूर की गर्मी को तरबूज की ठंडक के ज़रिए और तरबूज की ठंडक को खजूर की गर्मी के ज़रिए ख़त्म करते हैं। फ़ायदा, तरबूज गर्मी की शिद्दत को कम करता है और गर्मी की वजह से होने वाले सर दर्द में बेहद मुफीद है। नंबर 10, कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ए आदम की औलाद, तुम हर मस्जिद में हाजिर होने के वक्त अच्छा लिबास पहन लिया करो, खाओ पियो और फजूल खर्ची मत किया करो। बेशक अल्लाह ताला फजूल खर्ची करने वालों को पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मज़ीद इसी तरह की इस्लामिक वीडियो के लिए अगर आपने अभी तक मलिक शाह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।